رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا الى قیام یوم الدین۔ اما بعد، قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین والفرقان الحمید وهو اصدق القائلین قولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا وهم من فزع یومئذ آمنون ومن جاء بالسیئۃ فکبت وجوہہم فی النار۔ صلوات پڑھیں اور مزاجوں، ذہنوں اور نیتوں کو آمادہ کرنے والی ایک اور بلند تر صلوات سنا دیجیے۔ میں نے آپ کی خدمت میں، چونکہ موضوع ہی ولایت علی ہے، لہٰذا آپ کی خدمت میں نے سورہ نمل کی 2 آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ پہلی آیت میں خوشخبری ہے، دوسری آیت میں بدخبری ہے، یا یہ کہیے پہلی آیت میں عید ہے، دوسری آیت میں وعید ہے۔ اب تو یقیناً سمجھ گئے ہوں گے، نہیں تو چلیے اور ایک لفظ بڑھا دوں۔ پہلی آیت میں جزا ہے، دوسری آیت میں سزا ہے۔ نہیں سمجھے تو ایک فقرہ اور سن لیجئے۔ پہلی آیت غدیریوں کے لیے ہے، دوسری سقیفائیوں کے لیے ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ پیغام تو میں نے یہی پہنچا دیا۔ آیت کس کی ہے؟ سورہ نمل کی۔ اور نمل کہتے ہیں عربی زبان میں چھوٹی سی چیونٹی کو، وہ جو لال رنگ کی ہوتی ہے۔ چیونٹیاں اور بھی ہوتی ہے، بڑی کالی والی بھی ہوتی ہے، اس سے بھی بڑی کئی اس کی جنس ہیں، لیکن جو سب سے باریک چھوٹی چیونٹی ہے اسے عربی زبان میں نمل کہتے ہیں۔ اب اللہ جانے اس نمل نے، اس چھوٹی سی چیونٹی نے کون سا عمل حسنہ کر دیا کہ اللہ نے اس چھوٹی سی کیڑی کے نام پر اتنا بڑا سورہ نازل کر دیا۔ صلوات تو پڑھے محمد وآل محمد پر بھائی۔ اللہ ایسے ہی تو کسی کے نام پہ آیت نازل نہیں کرتا، اور یہاں آیت نہیں سورت کی بات ہے، پورا سورہ نازل کر دیا۔ جیسے قرآن میں سورہ فیل بھی ہے بچوں کے لیے۔ فیل کا معنی ہاتھی۔ ہاتھی کا ذکر کیوں ہے؟ چونکہ اس نے ابرہا کا بھوسا بنا دیا۔ وہ کعبہ ڈھانے آیا، ہاتھی نے، وہ ہاتھی بھی ہلاک ہوا، اور وہ جو ابابیل نے اوپر سے کنکریاں ماری تھی بم کی طرح گرا اور ابرہا
اور اس کا ہاتھی بھی ہلاک ہو گیا۔ تو چونکہ ہاتھیوں کا ذکر ہے، اصحاب فیل، ہاتھی بالوں کا ذکر ہے، اس لیے اس کا نام سورہ فیل ہے۔ اسی طرح بہت سی سورتیں آپ کو ایسی ملیں گی جس کی خاص مناسبت ہے، جیسے میں نے کل سورہ حدید کہا۔ ٹھیک اسی طرح ایک اور سورہ ہے نمل سے ملتا جلتا، اس کا نام ہے سورۃ النحل۔ کیا نام ہے؟ نحل۔ نحل کے معنی ہے شہد کی مکھی۔ اب شہد کی مکھی نے کون سا عمل حسنہ کیا کہ اللہ نے اس کے نام پر اتنا بڑا سورہ نازل کر دیا؟ تو میں نے جستجو کی، تحقیق کی کہ آخر ان شہد کی مکھیوں کا عمل کیا ہے کہ اللہ نے اتنا بڑا سورہ نازل کیا۔ تو عزیزو، مجھے تفسیر اہل بیت میں یہ روایت ملی کہ بھری ہوئی تھی محفل نبوت صحابہ کرام سے، پیغمبر اسلام منبر پر خطبہ دے رہے تھے کہ اچانک ایک شہد کی مکھی اڑی۔ ما زاغ البصر، رسول کی نظر شہد کی مکھی پہ پڑی۔ رسول نے ما ینطق زبان سے اعلان فرمایا، یا ایتھا النحل تعالین الینا، اے شہد کی مکھی ذرا ادھر آنا۔ شہد کی مکھی ذرا ادھر آنا۔ پیغمبر کا حکم سنتے ہی فوراً شہد کی مکھی مڑی اور دست نبوت پر آ کر بیٹھ گئی۔ پیغمبر اسلام نے اس سے سوال پوچھا کہ یہ بتا شہد کی مکھی، تاکلین مرن وتخرجین حلون، تو کڑوی کڑوی غذا کھاتی ہے، تیرے لعاب میں شیرینی کیوں ہے؟ ہائے ہائے ہائے، دیکھیں جاگے خدا کی قسم، تیری غذا تلخ ہے، مر ہے، ترش ہے، کڑوی ہے، لیکن تیرے لعاب میں، شہد میں چاشنی اور مٹھاس کیوں ہے؟ اب جو کچھ شہد کی مکھی نے جواب دیا اور جس کی وجہ سے اللہ کو اس کی یہ ادا پسند آئی اور اتنا بڑا سورہ نازل کر دیا، وہ آپ کی خدمت میں بھیجنے لگا ہوں۔ شہد کی مکھی کہتی، یا رسول اللہ، بس بات اتنی ہے، آکلو وَكُلُّ مَا آکلو العنو علی آدائکا و اہل بیتکا۔ یا رسول اللہ، جب کھاتی ہوں تو تلخ لگتی ہے، فوراً آپ کے دشمنوں پر اور آپ کے اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت کرتی ہوں، میٹھی ہو جاتی ہے۔ اللہ جیتے رہو، سلامت رہو، خدا سلامت رہو۔ صلوات پڑھے نا محمد وآل محمد۔ فوراً لعنت کرتی ہوں، میٹھی ہو جاتی ہے۔ وَكُلٌّ مَا خَرَجْتُ عَسْلًا صَلَّيْتُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِكَ۔ اور یا رسول اللہ، جب شہد بناتی ہوں تو بس آپ پر اور آپ کی آل پر ایک مرتبہ درود پڑھتی ہوں، میٹھی ہو جاتی ہے۔ جیو سلامت ہو، خدا سلامت ہو۔ اب عزیزو زمانہ سوچے، جس رسول پر درود بھیجنے کے صلے میں شہد کی مکھی کا لعاب دوا بن جائے، شفا بن جائے، 70 بیماریوں کی دوا بن جائے، تو زمانہ سوچے کہ خود لعاب رسالت کیا ہوگا۔ اور جب رسول کے لعاب میں یا تاثیر ہے تو پھر جو رسول کا گوشت ہے، رسول کا خون ہے، اس میں کیا عظمت ہوگی، کیا فضیلت ہوگی۔ صلوات پڑھ لے محمد۔ تو یہ ہے ادا، ایک طرف تولہ ہے، دوسری طرف تبرہ ہے، ایک طرف محبت ہے، دوسری طرف ان کے دشمنوں سے نفرت ہے۔ یہی ادا اللہ کو بھا گئی اور اس کے نام پہ اتنا بڑا سورہ نازل کر دیا۔ صلوات پڑھے محمد۔
تو یہ تو تھی شہد کی مکھی کی بات، لیکن نحل نہیں ہے میرا موضوع، نمل ہے۔ اور آج چیونٹی سے بھی سبق لینا ہے، یہ میں نے اس لیے کہہ دیا کہ پھر رہ نہ جائے، اب کے ذہن میں یہ روایت بھی آ جائے۔ نمل، چھوٹی سی چیونٹی۔ پہلے ترجمہ سن لیجئے تاکہ ذہن میں آسان ہو جائے۔ من جاء بالحسنۃ، میں بہت شارٹ راستہ بتانے آتا ہوں بھائی، میں مومنوں کو الجھانا نہیں چاہتا، بہت آسان نسخہ، اور نسخہ بھی میرا معین کردہ نہیں ہوتا، پیغمبر کا بتایا ہوتا ہے۔ قرآن سے پیش کر رہا ہوں اور ان آیتوں سے میں پیش کر رہا ہوں کہ بڑے بڑوں نے جرات بھی نہیں کی، مگر بہت منہ بولتی آیت ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے من جاء بالحسنۃ، جو بھی ایک حسنہ لے کر آئے گا میں کیا کروں گا؟ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا، میں اس کی باقی جتنی نیکیاں ہیں وہ ساری نیکیاں میں اللہ قبول کر لوں گا۔ وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، اور قیامت کے دن جتنا خوف ہوگا وہ ایک حسنہ لانے والا میدان قیامت میں اس خوف سے امن میں ہوگا۔ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ، یہ تو خوشخبری تھی، اور جو سیئہ لائے گا، برائی لائے گا، میں کیا کروں گا؟ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینکوا دوں گا۔ اور یہ اس کے اعمال کا بدلہ ہے جو وہ دنیا میں کیا کرتے تھے۔ ترجمہ لوہے دل پہ لکھ لیا نا؟ آیت کس کی ہے؟ سورہ نمل کی۔ اور نمل سے ہمیں آج کچھ سبق سیکھنا ہے کہ اس کے نام پر اتنا بڑا سورت اللہ نے نازل کیوں کی۔ معصوم سے پوچھا کہ مولا یہ چونٹی نے کون سا عمل حسنہ کیا؟ لفظ حسنہ پہ توجہ رکھے گا، میری طرف دیکھیے، کون سا عمل حسنہ کیا کہ اللہ نے اس کے نام پر اتنا بڑا سورت اتار دیا؟ معصوم نے فرمایا چھٹے امام جعفر صادق فرمائے تو یہ رکھے، ایک اور صلوات پڑھیں سنو، اللہ نے چونٹی کو وہ علم عطا کیا جو انسانوں کو نہیں کیا۔ مولا کون سا علم؟ فرمایا معصوم نے اللہ نے چونٹی کو، نمل کو، بارش آنے سے پہلے بارش کا علم عطا کر دیا۔ دیکھیں بھائی یہ تو عام بات ہے، سمجھ میں آئے گی ہر ایک کی، بہت ہی عام مثال ہے۔ اور خطیب اکبر مرزا اطہر صاحب کے مطلب وطن کے رہنے والے ہیں جو مثالوں کے بادشاہ ہوا کرتے تھے، تو یقیناً یہ بات آپ کے پلے پڑے گی۔ کیا کہا؟ بارش آنے سے پہلے اللہ نے اسے بارش کا علم دیا۔ سبحان اللہ، کیسا عادل ہے پروردگار، علم بھی دیا تو رحمت والا دیا۔ بھائی بارش رحمت ہے نا، اور یہ چیونٹیاں، یہ نمل بارش آنے سے پہلے بارش کو معلوم کر لیتی ہے۔ دیکھیے یہ حقیقت ہے، اگر مطلع بالکل ابرآلود ہو، بادل چھائے ہوئے ہو، گھنگھور گھٹائیں ہو، اور آپ دیکھیں کہ یہ چونٹیاں آرام سے زمین پر پھر رہی ہو، تو یقین مانیے کہ آپ بارش نہیں ہوگی۔ لیکن اگر دور تک بادلوں کا نام و نشان نہ ہو، ابر صاف ہو، مطلع صاف ہو، اور آپ کی نظر ان چونٹیوں پہ پڑے اور یہ چونٹیاں بے چین ہو کر جلدی جلدی اپنے بلوں میں گھس رہی ہو، تو یقین مانیے آپ کے یقیناً بارش ہوگی، یقیناً بارش ہوگی۔ معصوم سے پوچھا مولا اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ بھی سن لو، چونکہ بارش کے قطرے بلندی سے گرتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، جو چونٹیوں کے بارے میں بھی علم رکھے، چونکہ بارش کے قطرے بلندی سے گرتے ہیں، اس میں طاقت بڑھ جاتی ہے، وزن بڑھ جاتا ہے۔ چونکہ چونٹی چھوٹی مخلوق ہے، ننھی سی جان ہے، اگر بارش کا ایک قطرہ بھی اس کی پوری فیملی پر گر جائے تو اس کی پوری فیملی کی زندگی ختم ہو جائے۔ اللہ نے اس کی نسل کو باقی رکھنے کے لیے یہ علم عطا کر دیا۔ صلوات پڑھیں نا محمد والے۔
اس کی نسل کو باقی رکھنے کے لیے خدا نے یہ علم دیا۔ اچھا یہ بھی جانتے ہیں کہ گندم کا ایک دانہ اس کی پوری فیملی کے لیے سال بھر کی خوراک ہے۔ جی جی ایک دانہ، سال بھر تک یہ چونٹیاں اس دانے کو سونگتی بھی رہتی ہے اور اسے چاٹتی بھی رہتی ہے، اور اللہ نے اس چونٹی کو اس دانے کی حفاظت کے بارے میں بھی علم عطا کیا۔ اس کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے بھائی؟ چونکہ اس کا گھر مٹی کے اندر ہوتا ہے نا، اگر مٹی میں تری یا نمی لگ جائے تو دانہ فوراً اگ آئے گا نا بھائی، اگ آئے گا، خراب ہو کر کے گل سڑ کے پھر اگ آئے گا، ٹھیک ہے۔ اب اگر دانہ اگ آیا تو اس کی سال بھر کی خوراک ختم ہو جائے گی۔ اللہ نے اسے یہ علم عطا کیا، جب یہ گندم کا دانہ اپنے بل میں لے کر آتی ہے تو اپنے زبان سے اس کے 2 ٹکڑے کر دیتی ہے۔ اب یہ اگے گا نہیں، جب اگے گا نہیں تو اس کی سال بھر کی خوراک محفوظ ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، کیسا رزاق ہے میرا پروردگار۔ تو عزاداروں، یہ میں پیغام دینا چاہتا ہوں جو رزق کے لیے خدا کو بھول جاتے ہیں، روزی کے لیے رزاق حقیقی کو بھول جاتے ہیں، اور رزق کے لیے در بدر بھٹکنے والوں، سوچو جو خدا چیونٹی جیسی ننھی مخلوق کو بھی رزق فراہم کرتا ہے، وہ اشرف المخلوقات انسان کو بھوکا کیسے رکھے گا؟ جب اس نے تجھے ماں کے پیٹ میں غذا دی ہے تو دنیا میں لانے کے بعد تمہیں رزق کیوں نہیں دے سکتا؟ صلوات پڑھے محمد۔ آ رہی سمجھ میں؟ ایک اور صلوات پڑھے۔ لیکن ایک خاص اس کی جو عادت ہے، جو صفت ہے اس کی، وہ معصوم نے بیان کر مجھے وہیں لانا تھا۔ معصوم فرماتے ہیں سنو، کوئی بھی چونٹی اپنا رزق خود نہیں تلاش کرتی، یہی ہے اصل موضوع، سمجھنا اسی کو ہے، اور نہ کسی چونٹی کی یہ جرات ہے کہ وہ خود اپنی روزی ڈھونڈے۔ پھر کیسے کام چلتا ہے ان کا؟ معصوم نے فرمایا سنو، اللہ نے اس کے کچھ سردار بنائے ہیں، اللہ نے اس کے کچھ رہبر بنائے ہیں۔ چلیے اور آسان کر دوں، اللہ نے اس کے کچھ ہادی بنائے ہیں، وہ سردار وہ رہبر جاتے ہیں اور روزی تلاش کر کے آتے ہیں تو پھر پوری قوم کو بتاتے ہیں کہ آؤ میں نے تمہارے لیے رزق ڈھونڈ لیا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں نا وہ سردار کیسے لے کے چلتا ہے اسے؟ ہاں دیکھا ہوگا آپ نے، بالکل توجہ سے سنے گا، بہت اہم مثال ہے۔ کیسے لے کے چلتا ہے وہ سردار وہ رہبر؟ اس بل سے جہاں وہ چونٹیاں ہوتی ہے، اس رزق تک، اس جگہ تک جہاں وہ رزق ہوتا ہے، وہ سردار اپنے منہ سے کچھ لعاب اور خوشبو نکال کر ایک صراط مستقیم قائم کر دیتا ہے۔ بولیے نا خدا کی قسم، اپنے منہ سے لعاب اور خوشبو نکال کر صراط مستقیم سیدھا راستہ قائم کر دیتا ہے۔ تو پھر آپ نے دیکھا ہوگا جب سردار صراط مستقیم قائم کر دیتا ہے تو اب وہ ساری چونٹیاں جاتی بھی اسی راہ سے ہے اور آتی بھی اسی راہ سے ہے۔ بھائی حیوان ہو کر بھی خدا کی قسم چونٹیاں راہ نہیں بدلتی، حیوان ہے، ننھی سی جان ہے، لیکن حیوان ہو کر بھی جو راستہ، جو صراط مستقیم اس کے ہادی نے بتا دیا، رہبر نے بتا دیا، وہ حیوان ہو کر بھی راہ نہیں بدلتی۔ بولو بدلتی ہے؟ خدا کی قسم نہیں بدلتی، اسی راستے سے جاتی ہے، اسی سے آتی ہے۔ اور آپ کبھی تجربہ کریں، جس لائن میں یہ چونٹیاں چل رہی ہو نا، اب ذرا ہلکا سا اس کے درمیان ہاتھ مار دیں، یوں کر کے جب آپ ہاتھ مار دیں گے نا تو وہ جو لعاب اور خوشبو لگی ہوئی تھی وہ فوراً مٹ جائے گی۔ اب جیسی وہ لعاب اور خوشبو مٹے گی، اب کیا ہوگا؟ ادھر کی چونٹیاں ادھر رہ جائیں گی
آئی ہائے، ادھر کی چونٹیاں ادھر رہ جائے گی، کوئی چونٹی آگے نہیں بڑھے گی، وہی گھرمراتی رہے گی، وہی گھومتی رہے گی، کوئی چونٹی آگے نہیں بڑھے گی۔ ہر ایک دوسرے سے کہے گی خبردار آگے نہ بڑھنا، راہ گم ہو گئی ہے، کہیں گمراہ نہ ہو جاؤ۔ راہ گم ہو گئی ہے، کہیں گمراہ نہ ہو جاؤ۔ ایک دوسرے کو ہدایت کرتی ہے، اور جب سردار کو پتا چلتا ہے، رہبر کو پتا چلتا ہے کہ چونٹیاں منزل تک پہنچ کیوں نہیں رہی ہے، کہیں راستے میں گمراہی تو نہیں آ گئی، راستے میں گمراہی تو نہیں آ گئی، کسی نے ضلالت تو نہیں پھیلا دی، تو اب وہ سردار وہاں سے چلتا ہے اور چل کر آتا ہے، اور جہاں سے وہ راہ مٹی ہوتی ہے، آئی آئی آئی، جہاں سے وہ راہ مٹی ہوتی ہے، صراط مستقیم کے درمیان کوئی مسئلہ حائل ہو جاتا ہے، وہیں سے وہ سردار پھر سے اپنے منہ سے لعاب اور خوشبو نکال کر پھر سے صراط مستقیم مکمل کر دیتا ہے، پھر سے مکمل کر دیتا ہے، اور پھر ساری چونٹیاں اسی راستے سے چلتی ہے۔ یہ پیغام دینا تھا۔ تو عزیزوں یہی بتاؤ مجھے، وہ اللہ جو چونٹی جیسی حقیر مخلوق کو بغیر ہادی کے نہیں چھوڑتا، وہ خدا اشرف المخلوقات انسانوں کو ملاؤں کے سہارے کیسے چھوڑے گا؟ جو چونٹی کو ہادی کے بغیر نہیں چھوڑتا، وہ انسانوں کو ہادی کے بغیر کیسے چھوڑے گا؟ چونٹی کے رہبر کو یعصوب کہتے ہیں، انسانوں کے رہبر کو علی کہتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد خدا صاحب۔ چونٹی کے رہبر کو یعصوب کہتے ہیں، انسانوں کے رہبر کو یعصوب الدین کہتے ہیں، اس دین کو علی کہتے ہیں۔ تو یہ علی ہے جو تمام انسانوں کا ہادی ہے۔ اور دوسری وجہ بھی سنتے چلیے، اسی سے آج چونٹی سے ہی دو چار سبق سیکھ لیں۔ دیکھیے یہ جو گندم کا دانہ ہے نا، اس کو جب آپ سکتے سے نکال لیں گے نا، یعنی بالی سے، تو جانتے ہیں 2-4 سال میں دانے خراب ہو جائیں گے، خراب ہو جائیں گے۔ تو اب اللہ نے انسان کو عقل دی کہ اس کی بقا کا ذریعہ بناؤ، تو انسانوں نے دوائی ایجاد کی نا، دوائی ایجاد۔ اب جب دوائی ایجاد کر دی اور دانوں میں دوائی لگ جاتی ہے، پاؤڈر وغیرہ جو بھی چھڑکتے ہو، تو اب کسان اطمینان سے سوتا ہے، کیوں کہ اب یہ رزق ختم، خراب نہیں ہوگا، اب ہمارا رزق محفوظ ہو گیا۔ لیکن آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اگر ہم اس دانے کو، گندم کے دانے کو، اس کے سنبل کے اندر ہی، بالی کے اندر ہی، سٹے کے اندر ہی رہنے دے، تو کب تک یہ دانہ سلامت رہے گا؟ تو قرآن میں گندم کا ذکر موجود ہے، یعنی قرآن میں رزق کا تذکرہ موجود ہے۔ واقعہ یہ ہے عزیزوں کہ جناب یوسف نبی بھی تھے اور پھر بادشاہ مصر بھی ہوئے۔ جیسے ہی جناب یوسف نے تخت سنبھالا، اعلان کیا ہے لوگوں قحط آنے والا ہے، جاگ کر سنتے رہیے گا لوگوں، قحط آنے والا۔ قحط سمجھتے ہیں نا، نہ آسمان سے بارش ہوتی ہے، نہ زمین سے اناج اگتا ہے، نہ کوئی نئی شے پیدا ہوتی ہے۔ تو یوسف نے کہا قحط آنے والا ہے، گندم کا ذخیرہ کر لو۔ وہ جتنے لوگ کسان ٹائپ کے تھے نا، انہوں نے کہا یا نبی اللہ قحط کتنے سال رہے گا، کتنے سال قحط رہے گا؟ بہت اہم نقطہ دوں گا خدا کی قسم، اور عام مثال ہے، بہت سمجھ میں آ جائے گی، بچوں کے بھی پلے پڑے گی۔ یا نبی اللہ یہ قحط کتنے سال رہے گا؟ یوسف نبی نے فرمایا یہ قحط 7 سال رہے گا۔ کتنے سال؟ 7 سال۔ وہ جتنے کسان ٹائپ کے مزاج کے لوگ تھے، انہوں نے کہا یا نبی اللہ دانے تو 2-4 سال میں خراب ہو جاتے ہیں، ہم 7 سال تک کیسے انتظار کریں گے؟ معصوم نے فرمایا کہ سنو، جس اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے اس نے مجھے اس کی ترکیب بھی بتا دی ہے۔
کہ اس کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے، اور وہ قرآن سے سن لیجئے، سورہ یوسف آیت نمبر 47 اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں، اور جناب یوسف کا قول ہے فَمَا حَسَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنبُلِهِ، کہ جب تم گندم کو کاٹو تو دانوں کو اسی سنبل کے اندر رہنے دو، وہ سالوں خراب نہیں ہوں گے۔ قرآن نے کہہ دیا، اور آپ نے کیسٹ بھی دیکھی ہوگی تو اس میں بھی یہ پورا واقعہ درشایا گیا ہے۔ ایسا ہی کیا گیا، گندم کاٹے گئے مگر دانے نکالے نہیں گئے، دانوں کو سنبل کے اندر رہنے دیا گیا۔ 7 سال ہی نہیں، ابھی چند دنوں کی بات ہے، 1933 ہجری کی بات ہے، کہ جب اہرام مصر کھودنے کے لیے، بنانے کے لیے جب اسے کھودے گئے نا، اور کچھ آثار قدیمہ کی تلاش کی گئی، تو ان ایروں میں سے جس میں گندم کے دانے زمین میں دفن کیے تھے سنبل کے ساتھ، جب کھدائی کیا نا انہوں نے، تو ان ایروں میں سے گندم کے دانے جو سنبل میں پڑے دفن تھے نکلے۔ جو سنبل میں پڑے دفن تھے نکلے۔ اب جو سنبل سے دانوں کو نکالا گیا تو دانے بالکل صحیح سالم تھے، دانے بالکل صحیح سالم تھے۔ اب بتاؤ کتنے سال دانے سنبل میں رہے؟ جناب یوسف کے واقعے کو کم از کم 4000 سال ہو گئے۔ تو عزیزو پتہ یہ چلا کہ گندم کے دانے سنبل کے اندر رہے، 4000 سال بھی زمین میں دفن رہے تو خراب نہیں ہوئے۔ بتاؤ مسلمانوں اس جسم کا سنبل کیا ہے؟ بتاؤ اس جسم کا سنبل کیا ہے؟ تو سنو، اس جسم کا سنبل ہے محبت اہل بیت، محبت اہل بیت۔ اور خدا کی قسم اگر یہ جسم، یہ باڈی محبت اہل بیت کی سنبل میں ہو تو جسم خراب ہونا تو دور کی بات ہے، کفن بھی میلا نہیں ہوتا۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ آ رہی سمجھ میں؟ کفن بھی میلا، جی اور میرے پاس واقعات موجود ہیں، ایسی نہیں میں نے بس مثال دے دی اور آپ سے واہ واہ داد لے لی، نہیں، مثال موجود ہے، بشرطے کہ محبت اہل بیت کی سنبل میں ہو یہ جسم تو کفن بھی میلا نہیں ہوتا۔ واقعہ سن لو، 1933 ہجری کی بات ہے، ہاں، کہ جناب جابر بن عبداللہ انصاری اور جناب حذیفہ یمانی، یہ دونوں صحابی بغداد میں دفن تھے۔ بھائی یہ تو وہ صحابی ہیں جس کا نام ہر شیعہ کو پتا ہے۔ جابر بن عبداللہ انصاری کون ہیں؟ جن سے حدیث کسا کی روایت ہے، بولو ہے نا، ان جابر بن عبداللہ انصاری ان فاطمہ الزہرا، تو حدیث کسا کی روایت جناب جابر سے۔ اور جناب حذیفہ یمانی کون ہے؟ رسول اللہ کے رازداروں میں سے ہیں، رسول نے اپنا رازدار بنایا تھا، یہ رسول اللہ کی اونٹنی کی مہار پکڑ کے چلتے تھے۔ تو یہ دونوں صحابی کہاں دفن تھے؟ بولتے رہیے، تھک گئے کیا؟ بغداد میں دفن تھے۔ کسی وجہ سے ان کی لاش کو نکالنے کی ضرورت پیش آئی، شاید سڑکیں وغیرہ تعمیر ہو رہی تھی یا جو بھی دریا کا راستہ گزر رہا تھا، تو ان کی لاشوں کو منتقل کرنے کی ضرورت پیش آئی، لہذا ان کے جسموں کو نکالا گیا، قبر کو کھودا گیا۔ اب تاریخ کہتی ہے کہ قبر کو جب کھودا گیا کتنے سال دفن رہے؟ بھائی 33 کی بات ہے، تقریباً 1350 سال۔ کتنے؟ 1350 سال۔ اب جو قبر کھودی گئی، اور قبر جیسی کھودی گئی نا تو جسم خراب ہونا تو دور کی بات ہے، کفن بھی صحیح سالم تھا۔ اللہ اکبر۔ اب جو کفن ہٹایا گیا تو مہندی ایسی لگی ہوئی تھی جیسے پہلے دن لگی تھی۔ صلوات پڑھے محمد۔ مہندی ایسی لگی ہوئی تھی، اب جہاں بھی مہندی ہو، چاہے داڑھی میں مہندی ہو، بالوں میں ہو، جو بھی خضاب کیا ہو، تو بالکل ایسی لگی ہوئی تھی
جیسے آج ہی لگائے ہو. جب وہ کھودتے ہوئے پھاوڑا لگ گیا نا، ذرا سا پھاوڑا ٹچ ہوا، تازہ خون بہنے لگا. ڈاکٹروں نے آنکھوں کو کھول کر دیکھا تو آنکھوں میں چمک موجود تھی. آنکھوں میں چمک موجود. کتنے سال دفن رہے؟ 1350 سال. محبت اہل بیت کے سنبل میں تھے تو کفن بھی میلا نہیں ہوا. یہی تو مجھے پیغام دینا ہے. او مسلمانوں، ارے ذرا سوچو تو صحیح، جس علی کے غلام ایسے ہیں اس کے امام کیسے ہوں گے؟ پھر امام کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ صلوات پڑھے محمد. جب غلام ایسے ہیں تو امام کیسے ہوں گے؟ جن کے غلاموں کا جسم صحیح سالم ہو، بھلا اس کے جسم کو قبر کی مٹی کھا سکتی ہے؟ ہرگز نہیں. تمہاری عقلوں کو تو کھا سکتی ہے، اگر معرفت نہیں ہے تو ان کے جسم کو کیڑے بھی نہیں لگ سکتے. صلوات پڑھے محمد والے. تو یہ پیغام میں نے اس لیے دیا تاکہ آپ آسانی سے متوجہ ہو جائیں اور محبت اہل بیت اپنے دل میں بسا لیں. آیت میں نے کیا پڑھی تھی؟ بس چونکہ آیت کی ضمن مجھے بولنا ہے، یہ مثالیں تو میں نے صرف آپ کی توجہ حاصل کرنے اور بچوں تک پیغام پہنچ جائے. اب ایک ایک لفظ کا تعاقب کروں گا. من جاء بالحسنۃ، کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ جو بھی ایک حسنہ لائے گا، زیادہ نہیں، ایک خاص حسنہ لائے گا، میں اللہ کیا کروں گا؟ اس کی ساری نیکیاں قبول کر لوں گا. یعنی نیکیاں اور ہو لیکن اس کی قبولیت کی شرط ہے ایک خاص حسنہ لائے. دیکھیے یہاں صرف اللہ مسلمانوں سے مخاطب نہیں، شیعوں سے مخاطب نہیں، مومنوں سے مخاطب نہیں، مطلق من، جو بھی. من کے معنی آدمی، من کے معنی انسان. اور انسان ہے کتنی چیزوں سے؟ 3 چیزوں سے. ایک جسم، دوسری روح. روح اور جسم جمع نہیں ہو سکتے تھے. جو جانتے ہو ٹھیک، جو نہیں جانتے وہ جان لو. 2 چیزیں ہیں لیکن ایک تیسری چیز بھی ہے. روح اور جسم یہ دونوں آپس میں جمع نہیں ہو سکتے تھے. اللہ نے اس کے درمیان ایک تیسری شے پیدا کر دی اور اس کا نام نفس رکھا. کیا رکھا؟ نفس. یہ نفس ہے جو روح اور جسم کو آپس میں، بولو، ملاتا ہے. تو اب میں فقرہ کہوں، جو روح اور جسم کو ملائے اسے نفس کہتے ہیں. جو خالق اور مخلوق کو ملائے اسے نفس اللہ کہتے ہیں. اس نفس اللہ کو علی کہتے ہیں. اس نفس اللہ کو علی کہتے ہیں. اچھا پھر جلدی جلدی بولیے گا. موت کس کے لیے ہے؟ جسم کے لیے ہے یا روح کے لیے؟ نہ بیٹا، بس آج اصلاح کر لیجئے. میں نے اسی لیے رک کر کے کہا موت نہ جسم کے لیے ہے نہ روح کے لیے. جسم کے لیے فنا ہے، موت نہیں ہے. اور اسی طرح روح کے لیے بھی موت نہیں ہے. قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت. موت کا ذائقہ تو نفس کو چکھنا ہے. تو تیرے نفس کو موت آ سکتی ہے، یہ نہیں مر سکتے کیونکہ اللہ کا نفس ہے. صلوات پڑھیں محمد والے. ٹھیک ہے نا؟ تو نہ جسم کے لیے موت ہے نہ روح کے لیے موت ہے. جسم کے لیے فنا ہے لیکن اگر جسم سنبل محبت اہل بیت کے سنبل میں ہو تو پھر فنا نہیں، پھر بقا ہے. پھر بقا ہے، پھر اسے کوئی مٹی بھی اسے چھو نہیں سکتی. 1000 سال کے بعد بھی نادر شاہ درانی کی قبر کو اگر کھودے گا تو پیشانی پہ رومال بندھا ہوا ملے گا. صلوات پڑھے محمد والے. ابھی میں لے جاؤں گا انشاءاللہ. آ رہی سمجھ میں نا؟ تو ایک روح ہے، ایک جسم ہے اور تیسرا ملانے والا نفس. اسی لیے تزکیہ ہمیشہ نفس کا ہوتا ہے.
نہ جسم کا ہوتا ہے نہ روح کا ہوتا ہے. والذی بعث فی الامیین رسولا من انفسہم. اللہ نے نبیوں کو مبعوث ہی اس لیے کیا تاکہ ان کے نفسوں کو پاک کرے. اور سنیے، نفوس پاک ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ اس میں ولایت علی نہ ہو. اس نفس میں بغض پیدا ہوتا ہے، حسد پیدا ہو جاتا ہے، کینہ و کپٹ پیدا ہوتا ہے، دشمنی پیدا ہوتی. کس میں؟ نفس میں. اگر ولایت علی سے نفس کا تزکیہ ہو جائے تو پھر بغض علی ہوتا ہی نہیں ہے. صلوات پڑھیں محمد والے. اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے جو بھی ایک حسنہ لے کر آئے گا میں اللہ اس کی ساری نیکیاں قبول کر دوں گا، لیکن شرط ہے وہ حسنہ عقیدے میں بھی ہو اور عمل میں بھی ہو. اس لیے میں کہتا ہوں میرے بھائیوں، میرے شیعوں، اہل بیت کے چاہنے والوں، حبداروں، عزاداروں، جو وظیفہ، جو دعائیں تم رات میں پڑھا کرتے ہو سوتے وقت، بے شک پڑھا کرو، لیکن آخر میں 14 کا نام لے کر ضرور سویا کرو. بس میں آج یہ ہے نا بہت ایک اہم پیغام دوں گا، ریکویسٹ، گزارش. آخر میں جو دعا پڑھتے ہو آپ، آیت پڑھتے ہو، قرآن پڑھتے ہو، سورتیں پڑھتے ہو، بے شک پڑھ لے، لیکن لاسٹ میں 14 کا نام کیا پڑھیں گے؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا وبعلی ولیا وبالحسن وبالحسین وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلی ابن موسیٰ ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد وحسن ابن علی والقائم المہدی علیہ السلام ائمة وسادة وقادة اتولى منهم واتبرأ من اعدائهم. جب یہ لے کے کہ رضی تو میں اس پر راضی ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ جب 14 کا نام لے کر سوئیں گے تو آپ کا عقیدہ مکمل ہو جائے گا. اب بے شک موت بھی آ جائے، اب موت بھی آ جائے تو کوئی فکر نہیں، کیونکہ حشر انہی کے ساتھ ہونا ہے. کیونکہ جس عقیدے پر آدمی مرتا ہے اسی عقیدے پر اٹھایا جائے گا. یوم ندعو کل اناس بامامہم. ہم ہر شخص کو میدان قیامت میں اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے، اور جب امام کا نام لے کر سوئیں گے تو موت بھی آ جائے، اٹھنا امام کے ساتھ ہے. اب فرشتے وہاں یہ نہیں دیکھیں گے کہ پیچھے پیچھے کون چل رہا ہے، فرشتے تو یہ دیکھیں گے اس کا امام کون ہے. اگر آگے چلنے والا کامیاب ہے تو پیچھے چلنے والا بھی کامیاب ہو جائے گا. لیکن اگر رہبر ہی ناواقف ہے تو جیسے فرعون ڈوبا تھا، خود بھی ڈوبا، دوسروں کو بھی ہلاک کیا، پھر وہی حشر ہوگا. اس لیے میں کہتا ہوں تم جس کو پیر مانو، جس کو مرشد مانو، جس کو اپنا امام مانو، لیکن خبردار ایسوں کے پیچھے نہ چلنا جو قدم قدم پہ اپنی ہلاکت کا اعلان کرے. ایسوں کے پیچھے چلنا جو آئے تو کامیابی کا اعلان کرے، دنیا سے جائے تو فزتو برب الکعبہ کی صدا بلند کرے. صلوات پڑھے لیکن ابھی میرا موضوع کھولا نہیں. یہ ساری مثالیں دے دی، بات کلیئر کہاں ہوئی؟ اور میرا موضوع اسی کے لیے جو 5 دن میری مجلس میں رہے گا. یقیناً بہت کچھ سمجھ تو سکتے ہو لیکن پورا اطمینان آخری مجلس میں. اللہ کیا کہہ رہا؟ من جاء بالحسنۃ. یہ حسنہ سمجھنا ہے نا، جو بھی ایک حسنہ، یوں تو عام طور پر ترجمہ کر دیا نیکی، جو بھی ایک خاص نیکی لے کر آئے گا. حسنہ کا ترجمہ نیکی کیا ہے عام طور پہ علماء نے، میں ابھی حسنہ کا ترجمہ حسنہ ہی کر رہا ہوں. جو بھی ایک خاص حسنہ لائے گا یا نیکی لائے گا، میں کیا کروں گا؟ اس کی ساری نیکیاں قبول کر لوں گا. یہ اور قیامت کے دن جتنا خوف ہوگا اس خوف سے وہ امن میں ہوگا. آئیے، قرآن ہے نا، حدیث تو نہیں، روایت نہیں، آیت ہے، لڑنے جھگڑنے کی کوئی بات ہی نہیں ہے. آؤ بھائیوں،
ہم شریعت رسول میں تلاش کرتے ہیں کہ وہ ایک حسنہ کیا ہے، وہ ایک نیکی کیا ہے جس کی وجہ سے اللہ دو انعام دیتا ہے، تو ساری نیکیاں قبول، اور قیامت کے دن جتنا خوف ہوگا اس سے امن میں ہوگا، محفوظ ہوگا۔ تو عزیزو، ہم نے جب تلاش کی تو بہت سی چیزوں کو اللہ نے نیکی کہا، مگر یاد رکھیے اگر وہ ایک نیکی نماز ہوتی تو روزے واجب نہ ہوتے۔ روزے کا واجب ہونا دلیل ہے کہ نماز میں کچھ کمی تھی جو روزے نے پوری کر دی۔ اور اگر یار سنو، اگر وہ ایک حسنہ روزہ ہوتا تو ساتھ میں حج واجب نہ ہوتا۔ حج کا واجب ہونا دلیل ہے روزے میں کچھ رہ گیا تھا جو حج نے پورا کر دیا، اور حج بھی وہ خاص حسنہ نہیں۔ اگر حج وہ خاص حسنہ ہوتا تو ساتھ میں زکوٰۃ واجب نہ ہوتی۔ زکوٰۃ کا واجب ہونا دلیل ہے کہ ان میں کچھ کمیاں تھی جو دوسرے عمل نے پوری کر دی۔ پھر وہ کون سا حسنہ ہے، وہ کون سی نیکی ہے؟ نماز نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، حج نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں ہے، خیرات و صدقات نہیں ہے، وہ ایک نیکی ہے کون؟ معصوم نے فرمایا سنو، ہوا ولایت علی ابن ابی طالب۔ وہ ایک نیکی علی کی ولایت ہے، وہ ایک نیکی علی کی ولایت ہے۔ وہ اللہ کہہ رہا ہے جو علی کی ولایت لے کر آئے گا میں اس کی ساری نیکی، اب نماز بھی قبول، حج بھی قبول، روزے بھی قبول۔ اگر ولایت نہیں ہے تو نماز ورزش ہے، ولایت نہیں ہے تو روزہ فاقہ ہے، ولایت نہیں ہے تو حج سیر سپاٹا ہے، زکوٰۃ اگر ولایت نہیں ہے تو زکوٰۃ ایک ٹیکس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو وہ حسنہ علی کی ولایت ہے۔ اور گھبرائے نہیں، ابھی میں اور آپ کو ثابت کروں گا، اور سن لیجئے، ولایت علی دل میں آ نہیں سکتی جب تک کہ محبت علی نہ ہو۔ میں نہیں کہہ رہا، سرکار نے فرمایا، محمد مصطفیٰ نے فرمایا، کیا فرمایا رسول نے، سید الانبیاء نے، حب علی یاکل الذنوب کما تاکل النار الحطب۔ علی کی محبت گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ اب تو آ رہی نہیں سمجھ میں؟ تو علی کی محبت کے بغیر ولایت آ نہیں سکتی۔ مگر آئیے آپ کی تسکین کے لیے ایک آیت اور پڑھوں تاکہ آپ کے دل کا رواں رواں انگ انگ علی ولی اللہ کی گواہی دے، اور یہ کہے کہ یہاں حسنہ سے مراد بس علی کی ولایت ہے۔ ایک دعا ہے جسے دعائے ربنا کہتے ہیں، شیعہ ہی نہیں پڑھتے، ہمارے دوسرے بھائی بھی پڑھتے ہیں، اور قنوت میں ہی نہیں ہر موقع پر پڑھتے ہیں، کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ آ گئی نا حسنہ؟ جاگیے، کل میں نے فضل پہ گفتگو کی تھی، آج حسنہ سمجھا رہا ہوں، اور خدا کی قسم تم مجھے وقت دو، اگر میں قرآن کی ایک ایک آیت سے ولایت علی ثابت نہ کر دوں تو میں بھی علی کا جانے والا نہیں۔ قرآن میں اللہ سے دعا کر رہے ہو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، پالنے والے ہمیں دنیا میں بھی حسنہ عطا فرما۔ چلو دنیا کی بات تو ٹھیک ہے، آگے کہتے وہ فی الآخرۃ حسنہ، اور یہی حسنہ ہمیں آخرت میں بھی عطا فرما۔ تو اب بتاؤ ملاؤں، اگر حسنہ سے مراد نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، تو آگے کہو فی الآخرۃ حسنہ، یہی حسنہ آخرت میں بھی۔ خدا کی قسم، اب تو بیدار ہو جاؤ، نچوڑ پیش کر دیا، یہی حسنہ آخرت میں بھی۔ بتاؤ مولویوں، نماز کی دعوت دینے والوں، آخرت میں نماز ہے؟
آخرت میں روزے ہیں، آخرت میں حج ہے، آخرت میں زکات ہے، نہیں نا؟ تو بس پتہ یہ چلا ولایت علی یہاں بھی ہے، ولایت علی وہاں بھی ہے۔ خدا سلامت رکھے، ولایت یہاں بھی ہے، ولایت وہاں بھی ہے۔ سائل نے پوچھا مولا جب ہنسنا ہی ولایت علی ہے تو آگے یہ کیوں کہا وقنا عذاب النار، پالنے والے ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا؟ مسکرا کر فرمایا ارے بے وقوف، سارا کچھ تو ولایت ہی کے دائرے میں ہے۔ کیا مطلب؟ مان لی ولایت تو جنت، نہ مانی تو جہنم۔ صلوات پڑھے ٹھیک ہے، مان لی ولایت تو جنت اور نہ مانی تو جہنم، ٹھیک ہے۔ تو عزیزو پتا چلا ہنسنا کیا ہے؟ علی کی ولایت۔ اور حدیث ہے، رسول خود فرماتے ہیں، اور بلکہ حدیث قدسی ہے، اللہ کہتا ہے میں نے نماز واجب کی لیکن حالت صبر میں 4 کو 2 کر دیا، روزہ فرض کیا لیکن بیماروں سے اور حالت مسافروں سے اسے اٹھا لیا، اٹھایا کہ نہیں؟ حج ہم نے واجب کیا لیکن غریبوں پر چھوٹ، غریبوں سے ہم نے چھوٹ رکھی، غریبوں پر یہ حج ہے ہی نہیں۔ زکوٰۃ واجب ہے لیکن اس کے لیے صاحب استطاعت ہونا شرط ہے، اگر صاحب استطاعت نہیں تو زکوٰۃ بھی نہیں، صاحب استطاعت نہیں تو حج بھی نہیں، بیمار ہے تو نہ روزہ ہے، اور اگر کیا کہتے ہیں مجنون ہے، بے ہوش ہے تو نماز بھی معاف ہو جاتی ہے، بعض حالات جیسے عورتوں کے بعض حالات میں نماز معاف ہو جاتی ہے، لیکن اللہ قسم کھا کے فرماتا ہے مگر سنو ہم نے ولایت علی واجب کر دی اور اسے کسی بھی حال میں معاف نہیں کیا۔ جوان ہو، بوڑھا ہو، بچہ ہو، سفر میں ہو یا حضر میں ہو، ہر حال میں ولایت علی کا اظہار ضروری ہے۔ صلوات پڑھے علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، علی ولی اللہ۔ اچھا پالنے والے میرے سامعین بڑے محسوس ہو گئے، سمجھ میں آ گئی ہمارے سامعین کے کہ ہنسنا ہی ولایت ہے، لیکن جب میں اس طرح کی باتیں کرتا ہوں میرے پروردگار تو ہم پہ فتوے لگ جاتے ہیں کہ انہوں نے نماز کو کم کر دیا۔ خدا کی قسم ہم نے نماز کو کم نہیں کیا، پالنے والے ہم نے نماز کو کم نہیں کیا، ہم نے تو اہمیت ولایت بتائی ہے، مگر لوگ ہم پہ کہہ دیتے انہوں نے تو نماز کو کم کر دیا۔ تو اے میرے پروردگار تو کوئی ایسی مثال بتا، تو کوئی ایسی آیت بتا، تو کوئی ایسی نشانی بتا، تو کوئی ایسا پریکٹیکل شخصیت بتا کہ جب وہ دنیا سے گیا ہو تو اس کے دامن میں بس یہی ایک نیکی ہو جو اس کی نجات کے لیے کافی ہو، نہ نماز ہو، نہ روزہ ہو، نہ حج ہو، نہ زکوٰۃ ہو، کچھ اور نہ ہو، بس یہ نیکی ہو۔ بتا معبود کوئی ایسا پریکٹیکل شخصیت بعمل آدمی بتا جس کے دامن میں فقط یہی ایک حب علی ہو، یہی ایک ولایت علی ہو۔ آواز قدرت آئی کیوں نہیں؟ تاریخ کے دامن میں اس شخص کا نام موجود ہے، جب وہ دنیا سے گیا تو فقط یہی ایک حسنہ لے کر گیا، یہی ایک نیکی لے کر گیا۔ معبود وہ کون شخصیت ہے؟ اس کا نام کیا ہے؟ آواز قدرت آئی کہ اس شخصیت کا نام جناب حور ہے۔ آئی آئی کہاں بیٹھے ہیں؟ کیا آواز آئی؟ اس شخصیت کا نام، اس باکمال انسان کو جو صرف یہی حب علی لے کر گیا، ولایت علی لے کر گیا، اس کامل انسان کو حر کہتے ہیں۔
جو حیران ہو رہے ہیں میرے بھائیو، حیرانی کی ضرورت نہیں. ممبر سے میں کوئی ایسی بات ہی نہیں کرتا جو بالکل دلیل سے ٹوٹ جائے. وہ بات کرتا ہوں میں، سورج اپنی روشنی چھوڑ دے، پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائے، ولایت علی کی دلیل رد نہ ہونے پائے. جی جی، جو اس دنیا سے ایک نیکی لے کر گیا اس با کمال انسان کو حور کہتے ہیں. حور کے دامن میں سوائے محبت امام کے، محبت علی کے اور کچھ نہیں ہے. بھائی حور صبح کو آیا، وضو کے لیے پانی بھی پھینک دیا، آیا صلوات پڑھ لیں. اور آپ سب بتائیے، فیصلہ آپ کو کرنا ہے. اب آتے ہی جب حور قدموں میں گرا تو آتے ہی مولا سے کیا کہا؟ مولا چونکہ گھیر کر لانے والا میں ہی مجرم ہوں، میں گھیر کر نہ لاتا آپ مصیبت میں پھنستے نہیں. اے مولا مجھے اجازت دیجئے کہ سب سے پہلے یہ جان میں آپ پر قربان کروں. انصاف یہی بات ہے نا. امام کو تو سب پتا ہوتا ہے، بولو بولو، امام تو سب جانتے ہیں، امام کو تو علم غیب حاصل ہوتا ہے. چاہیے یہ تھا کہ امام حور کو روک لیتے. آئے کہاں کھو گئے بھائی؟ امام حور کو روک لیتے، یہ کہا کر کے حور ابھی تو عقیدہ بدلے ہو، عمل نہیں بدلے. کہاں بیٹھے ہو یارو؟ بولو، آ رہی ہے سمجھ میں؟ ہاں تو بولتے کیوں نہیں؟ ابھی تو تم نے عقیدہ بدلا ہے، عمل کہاں بدلا؟ حور کم سے کم ایک ٹائم کی نماز تو پڑھ لو. یہ کہہ کر کے امام حسین حور کو روک لیتے کہ حور ابھی آئے ہو، ابھی تو کوئی نماز بھی میرے پیچھے نہیں پڑھی عقیدہ بدلنے کے بعد، ایک عمل تو کر لو. جبکہ امام کو بھی پتا ہے، علم امامت سے امام جانتے ہیں کہ میں ظہر و عصر پڑھوں گا اور با جماعت پڑھاؤں گا. اپنے چاہنے والوں کو بھی اپنے پیچھے کر لوں گا. تو چاہیے تھا کہ امام حور کو روک لیتے، لیکن اللہ نے علم امامت، امام جانتے تھے اگر میں نے آج حور کو روک لیا اور اپنے پیچھے نماز پڑھوا لی تو دنیا کا مقصر ملا یہ لکھ دے گا، موقع مل جائے گا دنیا کے مفتیوں کو، دنیا کے مقصر ملاؤں کو موقع مل جائے گا. دنیا کے مقصر ملا یہ لکھ دیں گے حور کو ولایت علی نے نہیں، حور کو نماز نے بخشوایا. خدا سلامت رکھے. زمانے کے جاہل یہ لکھ دیں گے حور کو نماز نے بخشوایا، محبت امام نے نہیں بخشوایا. لہذا بغیر نماز پڑھا کے صرف عقیدے کی بنیاد پر حور کو جنگ کی اجازت دے کر کے امام نے دنیا کے جاہل مقصر اور ولایت علی میں ڈنڈی مارنے والے ملاؤں کو سمجھا دیا کہ نماز نے نہیں بخشوایا، محبت امام نے بخشوایا. صلوات پڑھے. اور نماز نے نہیں بخشوایا، محبت امام نے بخشوایا، عبادت نے نہیں بخشوایا، معرفت نے بخشوایا، سجدوں نے نہیں بخشوایا، ولایت نے بخشوایا. اور ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں، یہ حدیث بھی لوہے دل پہ لکھ لو. میرے رسول نے فرمایا ہے کیا؟ حب علی. اب دلیل لے لو، حسنہ کیا ہے؟ علی کی ولایت. علی کی ولایت نے حور کو بخشوایا نا. اب رسول کہہ رہے ہیں حب علی حسنۃ لا تضر معہ سیئۃ. علی کی محبت وہ حسنہ ہے جہاں کوئی گناہ نقصان پہنچا ہی نہیں سکتا. میری بات نہیں ہے میرے بھائیوں، رسول کی بات ہے. حب علی حسنۃ، علی کی محبت وہ نیکی ہے، وہ حسنہ ہے. لا تضر معہ سیئۃ، جمع کا صیغہ، جہاں جتنا بڑا گناہ کیوں نہ ہو وہ نقصان
نہیں پہنچا سکتا، تو وہ ایک نیکی جو دنیا سے لے کر گیا اسے حر کہتے ہیں، اور جو یہ لے کر جائے گا وہ قیامت کے دن امن میں ہوگا۔ اسی لیے تو کہا ہے ولایت علی حصنی فمن دخل حصنی آمن عذابی، علی کی ولایت مضبوط ترین قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہو گیا عذاب سے معمون ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تو اب ان کے یہ تو تھی عید، یہ تو تھی جزا، یہ تو تھی خوشخبری۔ اب آئیے ثقیفائیوں کا بھی کچھ منہ کالا کر دو۔ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، اور جو سیئہ لے کر آئے گا، جو برائی لے کر آئے گا، میں اللہ اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈالوں گا۔ یہ سیئہ کیا ہے بھائی؟ ہر شے اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ جب ایک نیکی حب علی ہے، وہ ایک حسنہ ولایت علی ہے، تو وہ ایک برائی بغض علی ہے۔ وہ ایک برائی بغض علی، سیئہ برائی، وہ ایک برائی بغض علی ہے۔ اور اسی لیے رسول فرماتے ہیں بغض علی سیئۃ لا تنفع معہ حسنات، علی کا بغض ایسا گناہ ہے جہاں کوئی نیکی فائدہ نہیں دے سکتی۔ رسول آگے بڑھ کر فرماتے ہیں کوئی شخص اتنا بڑا عابد ہو کہ پوری رات نماز پڑھتا ہو، کثرت نماز سے پیٹ سے لگ گیا ہو، روزے اتنے کثرت سے رکھتا ہو کہ کمزور ہو گیا ہو، حج ہر سال کرتا ہو، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتے ہوئے بے گناہ قتل ہو جائے، اللہ اکبر، ہر سال حج کرے، صفا اور مروہ کے درمیان بے گناہ قتل ہو جائے، روزے اتنے رکھے کمزور ہو جائے، نمازیں اتنی پڑھے پیٹ کمر سے لگ جائے، لیکن اے علی اگر اس کے دل میں تیری محبت نہیں ہے تو جنت جانا تو دور کی بات ہے، اس پر خوشبوئے جنت حرام۔ اللہ اکبر، خوشبوئے جنت حرام ہے۔ تو جو یہ برائی لے کر آئے گا، ساری برائی ہو، خبردار یہ بغض علی کی بیماری نہ ہو، یہ دشمنی علی کی بیماری نہ ہو، ورنہ اللہ کیا کرے گا فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینکے گا۔ پالنے والے تو تو کریم ہے، تو تو رحیم ہے، تو تو رحمان ہے، اگر جہنم میں ہی پھینکنا ہے تو اٹھا کے پھینکوا دے۔ یہ خصوصیت سے کیوں کہہ رہا؟ منہ کے بل گھسیٹ کر فرشتوں اٹھاؤ اور پھینکو، جہاں جا کر گرے، اسفل سافلین میں گرے یا ویل میں گرے یا نچلے طبقے میں گرے یا جہنم کے لاسٹ گڈھے میں گرے، جب پھینکنا ہی ٹھہرا تو جہاں پھینکو۔ یہ خصوصیت کے ساتھ منہ کے بل کیوں کہہ رہا ہے؟ گھسیٹوں گا، آواز قدرت آتی ہے، جب منہ کے بل جہنم میں پھینکوں گا نا تو آنکھوں کو تپش پہلے لگے گی۔ ہائی نہیں پہنچ رہے۔ جب سر کے بل یہ جہنم میں جائے گا، سر کے بل جہنم میں جائے گا تو آنکھوں کو تپش پہلے لگے گی۔ کس کو لگے گی؟ آنکھوں کو تپش لگے گی جہنم کی آگ کی۔ تو اس وقت میں کہوں گا بیوقوفو، جب دنیا میں تم نے حق دیکھا تھا تو پہچانا کیوں نہیں تھا؟ حق دیکھا تھا، پہچانا کیوں نہیں تھا؟ ہاتھوں پہ بلند کر کے دکھاتے رہے رسول، اندھوں نے پھر بھی کچھ نہ دیکھا غدیر میں۔ اللہ اس وقت طنز کرے گا، تانا دے گا، مذاق اڑائے گا اللہ بھی۔ ہاں جب دیکھا تھا اے رسول نے چھپایا، علی کو دکھایا، تو اس وقت پہچانا کیوں نہیں تھا؟ تو عزیزوں یہ برائی
وہ برائی ہے جو کبھی بھی انسان کو کامیابی کی منزل پر نہیں لے جا سکتی. جس کے دل میں علی کی ولایت ہے وہ مر کر بھی زندہ ہے, اسے موت بھی فنا کے گھاٹ نہیں اتار سکتی. بس ایک واقعہ سنو اور تمہاری زحمت کو تمام کر رہا ہوں. متوکل عباسی بادشاہ ہے, خدا کی بے شمار اس پر لعنت ہو. یہ ملعون ہمارے شہنشاہ محمد 10ویں امام علی نقی کا بھی قاتل ہے. ہاں یہ ملعون, اس پر اللہ کی لعنت ہو. ہاں اس کے دربار میں ایک شخص جو آج کل سامرہ کا علاقہ ہے, ادھر ایک خضر کا علاقہ کہلاتا ہے, ایک شخص 50 خضری غلاموں کو لے کر آیا اور بادشاہ کو سونپا. اس کا دربار لگا رہتا تھا اور غلام لائن سے قطار بنا کر کھڑے رہتے تھے. اس کا ایک دربان تھا, بلتون نام تھا. جو بھی آتا بلتون سے اجازت لیتا, پھر بادشاہ تک آتا, جاتا تو بلتون کو سلام کر کے پھر جاتا. کچھ لوگوں نے تحفے میں 50 خضری غلاموں کو پیش کیا اور کہا یہ خضری غلام ہے, اگر یہ تمہارے دربار میں قطار باندھ کر کھڑے رہے تو تمہارا دربار اچھا لگے گا. سونپ کر کے چلا گیا. بادشاہ نے بلتون اپنے درباری سے کہا کہ اسے ٹریننگ دو, اسے آداب شاہی سکھاؤ کہ بادشاہوں کے دربار میں کس طرح سے کھڑے ہویا جاتا ہے. بہرحال بلتون نے اسے ٹریننگ نہیں سکھایا. روایت کہتی ہے کہ ان غلاموں کو ٹریننگ لینے میں, آداب شاہی سیکھنے میں پورا 1 سال لگ گیا. تب جا کر کے کہیں یہ مانوس ہوئے اور ٹریننگ سے وہ ٹریننگ سیکھی اور ٹریننگ سے مانوس ہوئے. بہرحال جب ٹریننگ پا گئے تو فوجی وردی مل گئی, فوجی لباس مل گیا اور فوجی کپڑے مل گئے. وہ لائن سے کھڑے رہتے, بادشاہ جب بھی آتا جھک کر کے یہ غلام سلام کرتے. سنتے رہیے گا, معاملہ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا کہ اچانک ایک دن یہی ہمارے 10ویں شہنشاہ اچانک متوکل کے دربار میں داخل ہوئے. اب جیسے ہی امام کا داخل ہونا تھا اور ان خضری غلاموں کی نظر امامت پہ پڑی, روایت کہتی ہے بغیر بتائے بغیر سمجھائے وہ سب کے سب خضری غلام یوں سجدے کی حد تک امام کی تعظیم کے لیے جھک گئے. صلوات پڑھے محمد والے. سب کے سب یوں سجدے کی حد تک تعظیماً جھک گئے. اب جو بادشاہ نے یہ منظر دیکھا تو دل میں تو کرودھ پیدا ہوا, مگر کچھ کہہ نہیں سکا, کینہ پیدا ہوا. لیکن سوچتا رہا اچھا جانے دو اسے, پھر میں اس کی خبر لیتا ہوں, کلاس لیتا ہوں. جب امام مل کر کے اپنی بات کر کر کے چلے گئے تو اب بادشاہ وہ جو نے بلتون کو بلایا جو اس کا درباری تھا اور اس کا پوچھو تو ان بیوقوفوں سے, انہیں ہمارے آداب اور ہماری تعظیم کے طریقے سیکھنے میں اس نے سال بھر لگا دیا. پوچھو ان سے کہ آج ایک اجنبی آیا تھا, تم بغیر بتائے اسے دیکھتے ہی سجدے میں چلے گئے, ایسا تم نے کیوں کیا؟ بلتون نے بلایا اور کہا ہاں بتاؤ جاہلوں, تم نے بادشاہ کے آداب سیکھنے میں سال لگا دیے اور آج ایک اجنبی داخل دربار ہوا, تم اسے دیکھتے ہی سجدے میں چلے گئے, یہ کون تھا اور کیوں گئے؟ جیسے کہنے کا اجنبی آیا تھا 50 کے 50 خضری غلام نے بالکل سینہ تان کر اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا خبردار اسے اجنبی نہ کہنا, یہ ہمارے امام ہیں, یہ ہمارے شہنشاہ ہے. سن, دنیا کے بادشاہ جسموں پر حکومت کرتے ہیں, امام دلوں پہ راج کرتے ہیں. اجنبی نہ کہو, یہ ہمارے امام تھے جسے ہم دیکھتے ہی سجدے میں چلے گئے. اب جو ملعون کو پتا چلا یہ تو شیعہ ہے, یہ تو محب اہل بیت ہیں, اب کب برداشت ہو سکتا؟ فوراً حکم صادر کیا انہیں قتل کر دیا جائے, ان کی لاشوں کو پھینکوا دیا جائے. بلتون نے
10 فوجیوں کو لیا اور لینے کے بعد ایک ایک سپاہی پر 10 فوجیوں کو لگا کر کے سب کو قتل کرا دیا، اس کی لاشیں بھی دریا میں پھینکوا دی۔ امام کو پتا چلا کہ ہماری محبت کے جرم میں متوکل نے اسے قتل کرا دیا ہے۔ امام نے بلتون کو بلایا اور کہا وہ 50 خضری غلام جنہوں نے ہماری محبت میں ہمیں تعظیماً سجدہ کیا تھا، بتاؤ اس کا کیا حال ہے؟ وہ کہتا ہے کہ بادشاہ نے اسے اس جرم میں قتل کرا دیا، اس کی لاشیں پھینکوا دی۔ کہا بیوقوف، اسے تو دیکھنا چاہے گا؟ ہائے ہائے ہائے، تو اسے دیکھنا چاہے گا؟ کہا کیسے دیکھ سکتا ہوں، اس کی تو لاشیں پھینکوا دی، اس کے سر قلم کر دیے گئے۔ امام نے یوں اشارہ کیا، اشارہ کرنا تھا کہ پردے ہٹے۔ اب جو پردہ ہٹا کیا دیکھا؟ وہ 50 کے 50 خضری غلام حریر فردوس کا لباس پہنے ہوئے بے موسم کے تر و تازہ پھل کھا رہے تھے اور مسکرا رہے تھے، جنتی لباس پہنے۔ دیکھتے ہی یہ درباری تو پریشان ہو گیا، گھبرا کے کہتا ہے مولا یہ کہاں سے آئے؟ اس کی تو لاشیں پھینکوا دی۔ کہا جا کے اپنے بادشاہ بے وقوف سے کہہ دینا ذبح کرنا تیرا فعل تھا، زندہ کرنا میرا اقتدار ہے۔ اللہ صلوات پڑھے زندہ کرنا میرا اقتدار ہے۔ یہ محبت تو دل میں ہو جبھی تو کربلا والوں کو نے کہا تھا اگر میں 70 دفعہ مارا جاؤں، 70 دفعہ زندہ کیا جاؤں، پھر بھی مولا ہمیں یقین ہے کہ ہم حق پر ہے۔ یہ کربلا والوں نے ہمیں سبق دیا، اسی لیے مجلس حسین سفینہ نجات ہے۔ یہ ولایت کا زینہ ہمیں بتاتی ہے یہ مجلس حسین۔ خبردار اسے آنے میں کوتاہی نہ کرنا، اسے سمجھنے میں کوتاہی نہ کرنا۔ ننھے علی اصغر نے بتایا کہ امامت کا مرتبہ کتنا بلند ہے۔ جب اس ننھے مجاہد کا نام آئے تو آنسو نہ روکا کرو، بے اختیار آنسو بہایا کرو، کیونکہ کربلا میں اس ننھے مجاہد پر وہ ظلم ہوا ہے جو کسی شہید پہ نہیں ہوا۔ تیر سب کو لگے، لاشیں سب کے پامال ہوئے، خون میں سب نہا گئے، لیکن یہ ننھا مجاہد علی اصغر وہ ہے جس میں کربلا میں ایک بار ظلم نہیں ہوا، 2 بار ظلم ہوا ہے۔ ہاں عزادارو رو خدا کے لیے، 2 بار ظلم ہوا ہے۔ جب شام غریبہ آئی اور شہیدوں کے سروں کا شمار کیا گیا تو ایک مرتبہ پسر سعد کہتا ہے یہ حبیب کا سر ہے، یہ حر کا سر ہے، یہ بریر کا سر ہے، یہ جون کا سر ہے، یہ وہب کلبی کا سر ہے، یہ اکبر کا سر ہے، یہ قاسم کا سر ہے۔ کہتا ہے کہ شہید 72 ہوئے، سر 71 ہے، 72واں سر کہاں گیا؟ اللہ اکبر۔ کسی نے آگے بڑھ کے کہا ظالم تو وہ سر لے کر کیا کرے گا؟ ارے وہ رباب کے چھوٹے سے لال علی اصغر کا سر ہے جسے حسین اپنی زندگی میں دفن کر چکے ہیں۔ مگر پسر سعد کہتا ہے میں کچھ نہیں جانتا، علی اصغر کا سر لاؤ۔ ہائے عزادارو، پسر سعد کا یہ حکم ملنا تھا۔ شام غریبہ کے اندھیرے میں ایک ظالم گھوڑے پہ بیٹھا مقتل میں آیا، قبر حسین کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ روایت کہتی ہے جہاں اس نے نرم زمین دیکھی وہی نیزہ مارا۔ اللہ اکبر۔ جلے ہوئے قنات سے فضا یہ منظر دیکھ رہی تھی، ظالم جگہ جگہ نیزہ مارتا چلا آ رہا ہے۔ جیسے ہی وہ ظالم قبر اصغر کے قریب آیا، ایک مرتبہ فضا رو کر کہتی ہے رباب رباب تیرے بچے کی خیر۔ اللہ اکبر۔ جلے ہوئے خیمے سے رباب راکھ پر بیٹھ کر کے دیکھ رہی ہے۔ کیا دیکھا کہ ظالم نیزہ مار رہا ہے۔ ایک مرتبہ رباب نے دیکھا کہ اب جو ظالم نے نیزہ مارا تو ایک ننھا سا لاشا نیزے میں الجھ کر باہر آ گیا۔ ارے ماں کا دل تھرا اٹھا، آئے میرے لا
تجھے شہادت کے بعد بھی ظالموں نے نہیں چھوڑا، تیرے اوپر ظلم کا سلسلہ جاری رہا۔ اللہ اکبر۔ سنو گے آزادارو، رباب دیکھ رہی ہے، ماں کے دل سے پوچھو رباب کی دل پہ کیا گزری ہوگی۔ رباب کو پرسا دو آزاداروں، رباب کو پرسا دو۔ رباب نے دیکھا جب وہ ننھا لاشا الجھ کر باہر آیا تو ظالم گھوڑے سے اترا، نیزے کو زمین میں کھڑا کیا، میان سے تلوار نکالی اور علی اصغر کا گلا تلوار سے جدا کر دیا۔ ارے اصغر کا گلا کیا جدا ہوا، ماں کا کلیجہ جدا ہو گیا۔ ہائے اصغر، تجھے اس مظلومیت کے عالم میں بھی کسی نے چھوڑا۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، یہی وجہ ہے میرے حسین پر رونے والوں، خدا تمہاری آنکھوں کو سلامت رکھے۔ جب آخری وقت آیا تو حسین نے نہ قاسم کی شہادت کو یاد کیا، نہ علی اکبر کی شہادت کو یاد کیا، نہ انہوں محمد کی شہادت کو یاد کیا۔ خیمے میں ایک بیمار بیٹا ہے، بیمار بیٹے سے یہی کہا، بیٹا سجاد میں تو شہید ہو جاؤں گا، تم میرے بعد زندہ رہو گے۔ اے بیٹا جب قید شام سے چھٹ کر مدینہ جانا، میرے شیعوں سے سلام کہنا ہے میرے شیعوں، ارے جب ٹھنڈا پانی پینا، میری پیاس کو یاد کرنا، جب کسی مظلوم کو دیکھنا، میری غربت پہ آنسو بہانا۔ اے میرے شیعوں، کاش تم کربلا میں ہوتے تو دیکھتے میں اپنے ننھے علی اصغر کے لیے کیسے فوج یزید سے پانی کی ایک ایک بوند مانگ رہا تھا۔ ظالموں نے بجائے پانی دینے کے ایسا تیر مارا کہ میرا اصغر میرے ہاتھوں پر منقلب۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ عزاداروں جی بھر کے گریا کرو، آج آپ کو گریا سے کوئی روکنے والا نہیں۔ جو ظلم اہل حرم پہ ہوا ہے بعد شہادت حسین سن کر کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بس ایک روایت سنو بازار کوفہ اور شام کی، اور جب بھی یاد کرو گے آنسوؤں کے سیلاب جاری ہو جائیں گے۔ روایت کہتی ہے جب بازار کوفہ سے اہل حرم کا یہ قافلہ گزر رہا تھا تو ننھی سکینہ اونٹ پر تنہا بیٹھی ہوئی تھی۔ جیسے ہی بازار کوفہ سے گزر ہوا، عورتیں چھت پر بیٹھی تماشا دیکھ رہی تھی۔ اچانک حسین کی لاڈلی سکینہ کے منہ سے نکلا، پھوپھی اماں پیاس ہلاک کیے دے رہی ہے، پھوپھی اماں کاش 2 بوند پانی کی مل جاتی تو پیاس بجھا لیتی۔ اللہ اکبر۔ روایت کہتی ہے سکینہ کی یہ آواز چھت پہ اسیروں کا تماشا دیکھنے والی ایک بی بی نے سن لی۔ وہ بی بی چھت پر سے ہی کہتی ہے جناب زینب کو مخاطب کر کے، اے قیدن ذرا قافلہ روکو، اونٹ ٹھہراؤ، میں اس بچی کے لیے پانی لے کر کے آتی ہوں۔ عزاداروں قافلہ رکا اور ٹھہرائے گئے۔ وہ خاتون ایک کوزے میں پانی لے کر آئی، لیکن جیسے ہی اس کی نظر قیدیوں کی حالت پہ پڑی، ایک مرتبہ زینب کی وصیت یاد آ گئی۔ ایک مرتبہ وہ خاتون کہتی ہے، وہ بی بی کہتی ہے کہ بی بی میں یہ پانی کا کوزہ تو دیتی ہوں، لیکن میں نے اپنی شہزادی سے سنا ہے کہ اللہ تم جیسے اسیروں کی دعا رد نہیں کرتا، لہذا میرے حق میں دعا کرا دو۔ شہزادی زینب کہتی ہے کہ یہ تو بتاؤ تمہاری دعا کیا ہے؟ وہ خاتون کہتی ہے میری پہلی دعا یہ ہے اپنی بچی سے یہ دعا کرا دو، خدا کرے کہ جس طرح تمہارے بچے قیدی ہوئے ہیں ہمارے بچے قید نہ ہو۔ حیا زاداروں دل پر ہاتھ رکھ کر سنو کتنا سخت فکرہ ہے۔ کیا کوئی کسی یتیمہ سے، کوئی قیدی سے اس طرح کی دعا کرتا ہے؟ یہ مصیبت کی بھی انتہا تھی سکینہ کے اوپر، لیکن سکینہ نے اس کی اس خواہش کو بھی ضائع نہیں ہونے دیا۔ جیسی کہا نا دعا کرا دو جس طرح تمہارے بچے قید ہوئے ہمارے بچے قید نہ ہو۔ ننھی سکینہ نے جلے ہوئے کرتے کا دامن اٹھایا اور کہا پالنے والے جیسے
جیسے ہم اسیر ہوئے اس بی بی کے بچے اسیر نہ ہو۔ اب زینب کہتی ہے بی بی بتا تمہاری دوسری دعا کیا ہے؟ وہ خاتون کہتی ہے دوسری دعا یہ کرا دو، خدا کرے ہمارا شہزادہ اور ہماری شہزادی سلامت ہو اور جلدی میرے ملاقات شہزادی اور شہزادے سے ہو جائے۔ اب زینب کو ضبط تاب نہ رہی، زینب آگے بڑھ کے کہتی ہے یہ تو بتا تمہاری شہزادی کا نام کیا ہے اور تمہارا شہزادہ کون ہے؟ وہ خاتون کہتی ہے میری شہزادی کا نام زینب ہے، میرے شہزادے کا نام حسین ابن علی ہے جو مدینہ کا رہنے والا ہے۔ اور اتنا سننا تھا کہ زینب کہتی ہے ام حبیبہ اگر تم اپنی شہزادی کو دیکھو گی تو کیا پہچان لو گی؟ حبیبہ کہتی ہے خبردار ہے قیدہ، اس بھرے در بازار میں میری شہزادی کا نام نہ لینا۔ اللہ اکبر، شہزادی کا نام لا لینا، کہاں ہماری شہزادی اور کہاں بازار کوفہ۔ لیکن آزادارو کہتی ہے کہ جس کو میں نے اپنی گود میں کھلایا ہو اگر اسے دیکھ لوں گی تو کیوں نہ پہچانوں گی؟ زینب دکھیا کہتی ہے لیکن حبیبہ تم نے پہچانا نہیں، بالوں کو جھٹکا دیا اور کہا لو حبیبہ اگر پہچان سکتی ہو تو پہچان لو، میں ہی تمہاری شہزادی زینب۔ اللہ اکبر، ام حبیبہ پر قیامت گزر گئی۔ ام حبیبہ کہتی نہیں اے قیدن، ہو سکتا ہے کہ تمہارا نام بھی زینب ہو لیکن میری شہزادی تو وہ ہے جس کا بھیا عباس ہے، جس کا بھتیجا علی اکبر ہے، جس کے شہزادے اون و محمد ہے۔ ہو سکتا ہے تیرا نام بھی ہو لیکن تم نہیں ہو سکتی۔ جب کہا نا کہ جس کا بھیا عباس ہے، ایک مرتبہ زینب نے حسین کے کٹے ہوئے سر کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد زینب کہتی ہے بھیا حسین اب ام حبیبہ سے تم تعارف کراؤ گے یا یہ زینب تعارف کرائے؟ اے بھیا حبیبہ تیری بہن زینب کو نہیں پہچان رہی۔ اتنا کہنا تھا، کٹے ہوئے سر سے آواز آئی حبیبہ پہچان، میرا بھرا گھر اجڑ گیا، کربلا میں میرا اکبر مارا گیا، میرے قاسم کا لاشا پامال ہو گیا، میرا اصغر تیر حرملہ سے ذبح ہو گیا، میری زینب بے ردا ہو گئی۔ حبیبہ نے سنا، غش کھا کے گر پڑی، ہائے مولا یہ کیا غضب ہو گیا، یہ واقعہ دیکھنے سے پہلے میں لٹ گئی۔ الا لعنت اللہ وسيعلم الذين ايم ماتم حسین۔